بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آج یہ اس مہینے کا چوتھا جمعہ ہے۔ اس مہینے کو کس انداز میں اور کس طرح سے لوگ مناتے ہیں، اس مہینے کے تعلق سے چند افواہیں بھی لوگوں میں مشہور ہیں۔ صاف اور صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک دشمن طبقہ اس مہینے کو صحابہ اکرام کے خلاف مناتا ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرات صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں اور ان کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ خصوصاً خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہم اہل سنت والجماعت ایک بہت بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جن کو معلوم ہی نہیں ہے، اور جن کو معلوم ہے انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اپنی زبانوں کو بند کر رکھا ہے۔ حالانکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد کائنات کی سب سے بہترین جماعت حضرات صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین کوئی جماعت ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اور صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس جماعت کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، الیکشن کے ذریعے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اور اس ملک کا رہنے والا باشندہ اپنی ووٹ کی بنیاد پر اپنے علاقے سے، اپنے حلقے سے ممبر اسمبلی کو منتخب کرتا ہے یا ممبر آف پارلیمنٹ کو منتخب کرتا ہے۔ آپ جس کینڈیڈیٹ کو منتخب کر رہے، جس کینڈیڈیٹ کو آپ اپنا ووٹ دے رہے، آپ کو وہ کینڈیڈیٹ اچھا معلوم ہو رہا ہے، آپ اس سے کچھ امید لگا کر بیٹھے ہیں، ہمارے لیے، علاقے کے لیے کچھ کام کرے گا۔ لیکن جب وہ پارلیمنٹ بنتا ہے یا اسمبلی کا ممبر بنتا ہے آپ کی ووٹ کی بنیاد پر، اور پھر وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے آپ نے امیدیں لگائی تھی، جو آپ نے سوچا تھا اس کے بارے میں، وہ اس سوچ پر کھرا نہیں اترتا۔ اب لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ صاحب اب پریشان ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟
کیونکہ اس کو الیکشن کے وقت آپ نے ووٹ دیا تھا، الیکشن کے وقت آپ نے اس کو منتخب کیا تھا، تو آپ بولیں گے بھائی اس وقت تو یہ اچھا معلوم ہو رہا تھا اور ہم اس سے بڑی امید لگا رہے تھے کہ ہمارے لیے، علاقے کے لیے کچھ اچھا کام کرے گا، لیکن ہمیں کیا معلوم کامیاب ہونے کے بعد، ممبر منتخب ہونے کے بعد یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو یقیناً یہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں۔ کل کیا ہوگا ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ آج جو بندہ ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے، کل وہ کیسا ہوگا ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ لیکن آپ سوچئے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ سوچئے اور اندازہ کیجئے، جن لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا، جن لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تو عالم الغیب ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ میں جس جماعت کا انتخاب کر رہا ہوں، جن بندوں کا میں انتخاب کر رہا ہوں، وہ لوگ آج کیسے ہیں اور کل کیسے ہوں گے۔ تو کیا کوئی مسلمان اپنے دل میں یا اپنے ذہن میں یہ خیال بھی لا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ سے انتخاب میں کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا سوچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ تو صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کو منتخب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں، اور حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر تقریباً 750 آیات نازل ہوئی ہیں۔ 750 آیات قرآن کے اندر، کہیں ان کو سچا کہا گیا، کہیں ان کو متقون کہا گیا، کہیں ان کو محتدون کہا گیا، کہیں ان کو مفلحون کہا گیا، کہیں ان کو اللہ کا لشکر کہا گیا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے صحابہ کے سچے ہونے کی، صحابہ کے متقی ہونے کی، صحابہ کے کامیاب ہونے کی۔ صحابہ اللہ کا لشکر ہے، اس بات کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ صحابہ کامیاب ہے، اس بات کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ صحابہ سچے ہیں، اس بات کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ اب بعض لوگ بدبخت قسم کے، بددین قسم کے، وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ سچے نہیں تھے۔ تو اب آپ ہی بتائیے، ہم اللہ کے قرآن کی بات مانیں یا پھر ان کی بات مانیں؟ سوچئے ذرا۔ بعض لوگ یہاں تک حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کی ایک بڑی تعداد اسلام سے پھر گئی، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ قرآن کہتا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ پکے مومن ہیں، اور ایک بدماش کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیے، ہم کسی تاریخ اور کسی بھی شخص کی بات قرآن کے سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو قرآن نے کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایک جماعت دنیا کے اندر ایسی آئے گی جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گی، صحابہ کو گالیاں بکے گی، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے گی۔ تم لوگ ان سے ہرگز تعلق نہ رکھنا، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ نہیں رکھنا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان کے موت بھی ہو جائے تو ان کے جنازوں میں بھی شرکت نہ کرنا، انہیں اپنے قبرستانوں میں دفن بھی نہ ہونے دینا۔ لیکن آج اتنی ہمت ان لوگوں کے اندر، اہل سنت والجماعت کی اکثریت دنیا کے اندر، اس کے باوجود وہ حضرات صحابہ اکرام کو نشانہ بناتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت خاموش، اور ہماری زبانیں بند ہو چکی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی حضرات صحابہ اکرام و اہل بیت کی محبت میں ہمارے دلوں میں اور اضافہ فرمائے، اور اللہ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم دشمنان صحابہ کا بھی مقابلہ کر سکیں اور ان کی زبانوں کو بھی بند کر سکیں، اور صحابہ اکرام کی طرف سے ان دشمنوں کو ہم بہترین جواب دے سکیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا